حضرت عباس ابن ابی طالب، جنہیں ابو الفضل بھی کہا جاتا تھا، وہ حضرت علی ابن ابی طالب کے بیٹے تھے، جو سنی اسلام میں چوتھے خلیفہ اور شیعہ اسلام میں پہلے امام تھے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت حزام تھی، جنہیں عام طور پر ام البنین کہا جاتا ہے۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے 10 محرم 61 ہجری کو اموی کی فوج کے خلیفہ یزید ابن معاویہ کے خلاف کربلا کی جنگ میں اپنے بھائی حسین ابن علی کے معیار بردار کے طور پر لڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محصور خاندان کے ناقابل برداشت پیاس بجھانے کے لیے دریائے فرات سے پانی لانے کی کوشش میں شہید ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس کو حضرت علی کی دلیری اور بہادری وراثت میں ملی تھی۔ ایک ملاقات میں جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بیٹے امام حسن کے ساتھ پہلے کے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی، اموی نے اپنے بڑے بیٹے یزید خلیفہ معاویہ کو 676 میں اپنا جانشین نامزد کیا۔ یزید کو اکثر مسلم مورخین کی طرف سے ایک بد کردار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس نے کھلم کھلا اسلام کے اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی، اور اس کی نامزدگی کو در حقیقت اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض ممتاز صحابہ کے بیٹوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 680 ہجری میں معاویہ کی موت اور یزید کے تخت سنبھالنے پر اس نے مدینہ کے گورنر کو حسین علیہ السلام کی بیعت کو طاقت کے ذریعے حاصل کرنے کی ہدایت کی، اور اس طرح امام حسین علیہ السلام یزید کو خلیفہ کے طور پر تسلیم کرنے سے بچنے کے لیے رات کو مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفیوں کی طرف سے حمایت کے خطوط موصول ہونے کے بعد ان کے ارادوں کی تصدیق ان کے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل نے کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو چند رشتہ داروں اور حامیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایک روایت ان کے ارادے کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ یزید کے ظلم سے لڑیں گے، حالانکہ اس میں ان کی جان کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی ابن حنفیہ کے لیے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ وہ بدعنوانی یا ظلم کی تلاش میں نہیں نکلے تھے، بلکہ صحیح کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ کوفہ جاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو یزید کی فوج نے روک لیا، اور 2 محرم 61 ہجری کو پانی اور قلعہ بندیوں سے دور کربلا کی صحرائی سرزمین میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ کوفیوں کی حمایت کا وعدہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ کوفہ کے نئے گورنر عبداللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے خط پہنچانے والے سپاہی کو شہید کر دیا اور کوفیوں کے قبائلی سردار کو ڈرایا۔ 7 محرم کو ابن زیاد کے حکم پر اموی کمانڈر عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کی دریائے فرات تک جانے پر پابندی کر دی، اور وہ صحرا کی تپتی زمین پر 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو ہدایت کی تھی کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس وقت تک جانے نہ دیں جب تک وہ یزید کی بیعت نہ کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بات چیت سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تاکہ خون ریزی سے بچا جا سکے، لیکن یزید نے بات چیت سے انکار کیا اور جنگ کا اعلان کیا۔ ایک روایت کے مطابق جب امیر معاویہ کے خلاف امیر المومنین حضرت علی نے جنگ ففین لڑی تو اس جنگ میں حضرت عباس نے حضرت علی علیہ السلام کا لباس پہنا تھا اور بالکل اپنے والد علی کی طرح زبردست جنگ لڑی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا۔ جب حضرت علی خود میدان جنگ میں اترے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس موقع پر حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت عباس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ عباس ہیں اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں، اس لیے حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس ابن علی کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ نے اپنے بھائی امام حسین ابن علی کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی ایک مثال پیش کی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری ایک نمونہ ہے۔ تاریخ نے کبھی ایسی وفا اور جانثاری نہیں دیکھی۔ حضرت عباس ہمیشہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شانہ بشانہ رہے اور اپنی جوانی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گزار دی۔ بنی ہاشم میں آپ کا ایک خاص رعب اور دبدبہ تھا۔ بنی ہاشم کے 30 جوان ہمیشہ حضرت امام حسین کے دفاع کے لیے تیار رہتے تھے، اور حضرت عباس ان جوانوں کے امیر تھے۔ جب یزید بن معاویہ سن 61 ہجری کو تخت نشین ہوتا ہے، واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عمر 33 یا 35 سال تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا۔ آخرکار یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک ایک کر کے قافلہ حسینی کے بہادر شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن امام حسین نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔
حضرت عباس نے اپنی شہادت سے ایک تاریخ رقم کی تھی۔ آپ حسینی فوج کے ماہر ترین اور قابل سپہ سالار تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک جناب عباس حسینی فوج میں موجود رہے، یزیدی لشکر میں موجود کوئی سپاہی بھی چین کی نیند نہ سو سکا۔ جب عاشورہ کی رات حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے سپہ سالار ساتھیوں سے کہا، رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر کوئی اگر یہاں سے جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے۔ اس وقت سب سے پہلے جناب عباس نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور کہا کہ اے امام، ہم کس لیے آپ کا ساتھ چھوڑیں؟ ہم آپ کو ہرگز دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت میں رہیں گے۔ 10 محرم یوم عاشورہ کو جب حسینی خیمے میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پیاس سے بدحال تھیں، جناب عباس نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، لہٰذا انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی اجازت مانگی اور پانی لینے کے لیے فرات کی طرف نکل پڑے۔ عمر بن سعد ملعون نے 4000 سپاہیوں کا لشکر فرات کے کنارے کھڑا کر دیا تھا۔ حضرت عباس فرات کی طرف بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام سے ان کی شدید جھڑپ ہوئی، مگر بنی ہاشم کے اس شیر کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ آپ نے دشمن پر ایسے حملے کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ حضرت عباس دریا کے قریب گئے، پانی کو ہاتھوں کے چلو سے اٹھایا۔ آپ خود بھی شدید پیاسے تھے، لیکن جب یہ خیال آیا کہ ان کی معصوم پیاری بھتیجی خیمے میں پانی کے انتظار میں ہوگی تو آپ کو گوارا نہ ہوا کہ پانی پئیں، لہٰذا آپ نے پانی سے ہاتھوں کو واپس کھینچ لیا اور مشکیزے میں پانی بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا، تیروں اور نیزوں کی بارش ہوئی۔ جناب عباس کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ بازوؤں کے زخمی ہونے کے بعد آپ نے مشق کو اپنے کندھوں میں لے لیا اور یزیدی لشکر سے سامنا کیا۔ اس شیر کی ایک دہاڑ سے سپاہی چاروں طرف بکھر جاتے تھے اور میدان میں گھمسان مچا ہوا تھا۔ آخر یزیدی سپاہی نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی توڑ دیا۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عباس کی تلوار بجلی کی طرح جس پر پڑتی اس کے ٹکڑے کر دیتی۔ بے دریغ یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ اچانک سے پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کے بازو کٹ گئے۔ یزیدیوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں حضرت امام حسین علیہ السلام تیز رفتاری میں وہاں پر تشریف لائے، اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ حضرت عباس نے بھائی کو دیکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ فرات کا بہاؤ سردیوں کی طرح تاریک ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور ہاشمیوں کا یہ چاند اپنی جوانی کی عروج میں 10 محرم 61 ہجری کو فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔